فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام روزی سے پلا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے ممبر کے پاس بھوک سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھ کر کہ ان پر جن چڑھ گیا ہے ان کا گلا پاؤں سے دبا رہے تھے، جبکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا پیٹ حرام سے نہیں بھرا۔ ہمیں تو فاقے بھی نہیں ہو رہے، دونوں وقت روٹی مل رہی ہے، پھر بھی حرام کی روزی کی طرف جاتے ہو۔ سودی قرضہ لیتے ہیں بعضے، اور بعضے حرام ایسے کام جو ناجائز ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ کام ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود اس لیے کرتے ہیں کیا کریں اور کیا کمائیں۔ اس کے علاوہ حلال کمائے کم ہوگا لیکن اس میں برکت ہوگی۔ حرام بظاہر زیادہ ہوتا ہے لیکن حرام میں برکت نہیں ہوتی، یہ تو بات تجربے اور مشاہدے کی بھی ہے۔ اگر حرام روزی سے بچنے میں بکرے کا گوشت نہیں ملتا تو بڑے کا کھا لو، بڑے کا نہیں ملتا تو چکن کھا لو، اگر مرغی بھی نہیں ملتی تو چٹنی روٹی سے زندگی کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے دن ہیں، صبح و شام ہو رہے ہیں، گزر جائیں گے، لیکن انڈے اور مکھن کے لیے اللہ کے قہر کو نہ مولو۔ اچھا کھانے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے آج جو ہے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، کوئی حرام مال لیتا ہے، کوئی نمازیں چھوڑ کے، یہ بھی کام جو ہے ناجائز حرام ہے کہ اس کے لیے آدمی نمازیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ بظاہر وہ کام تو حلال ہے لیکن اس طرح کر کے آدمی اللہ کی ناراضگی مولتا ہے کہ حلال کام میں بھی صبح سے جاتے ہیں، پرچون کی دکان والے رات تک لگے رہتے ہیں، بیکری والے، اور کسی کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایسے خائب و خاسر ہیں کہ دنیا بھی ہاتھ میں نہیں آتی، چلو عیش و عشرت کریں، اور آخرت تو ملنی نہیں ہے۔ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ انبیاء اور اولیاء کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، اور صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اولاد سے بھی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا مانگا؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً وفی روایت کفافاً، اے اللہ تو میری آل کو بس اتنی روزی دے، میرے امتیوں کو دیجئے جس سے زندگی آسانی سے گزر ہو سکے۔ کفاف کا مطلب اور قوت کا مطلب یہ جس سے آسانی سے گزارا ہو، بہت بڑا بینک بیلنس نہ ہو اور بہت زیادہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ نہ ہو، نہ اتنی جس سے بالکل فربا ہو جائیں۔ اگر دنیا کچھ اچھی چیز ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتے کہ اے اللہ میری اولاد کو کار اور بنگلے اور مرغ اور بریانیاں اور شامی کباب عطا فرما، لیکن نہیں۔ ایک جہاد میں ایک صحابی کو اتنا مال غنیمت ملا کہ تھوڑی دیر میں انہوں نے اس کو فروخت کر کے بہت بڑا منافع کما لیا، اور فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا 300 اوقیہ چاندی۔ حضرت شیخ نے بھی اس روایت کو فضائل اعمال میں نقل کیا ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں سامان بیچتا رہا، خریدتا رہا، یہاں تک کہ مجھے 300 اوقیہ چاندی، جیسے آج کل گویا 50,000 کا ایک دن میں فائدہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا میں تجھے اس سے زیادہ نفع کی چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اس نفع سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ظہر کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد جس نماز کے بعد نفل نہیں ہے، جیسے ابھی فجر کے بعد فوراً نفل نہیں پڑھ سکتے، اشراق کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی اگر فجر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھے گا تو یہ ناجائز ہوگا۔ اسی طرح عصر کے بعد بخاری شریف کی روایت میں منع ہے کہ عصر کے بعد نفل پڑھنا ناجائز ہے، لہذا عصر اور فجر کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے،
اور 3 نمازیں جو ہیں جس کے بعد نوافل ہیں اس میں پڑھنا چاہیے، اس میں بھی چھوڑ کے بھاگتے ہیں اکثر، جو ہے 4 سنت بھی پہلے والے نہیں پڑھتے اور 2 نفل بھی نہیں پڑھتے، اس کی یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ دنیا کا کمانا اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا، یہ ضروری ہے، اور نوافل عبادت کو ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ آپ علیہ السلام صحابہ کا رخ اس طرف پھیر رہے ہیں کہ تم نے بہت کما لیا، لیکن میں اس سے زیادہ نفع کی چیز بتاؤں، وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فرائض کے بعد۔ تمہارا بہت مال کما لینا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا یہ قیمتی ہے کہ تمہارا سر اور اس بارگاہ پاک کا در ہو۔ حدیث پاک میں ہے الساجد یسجد علی قدم الرحمن، ساجد سجدہ کرنے والا۔ ساجد کا مطلب کیا ہے؟ آج نام رکھ لیتے ہیں ساجد اور نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، عابد نام رکھا ہوا ہے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ساجد اور عابد کا مطلب بھی تو دیکھنا چاہیے بھائی، جو نام رکھا ہے کم از کم اسی کی لاج رکھ لو۔ ساجد کا مطلب کیا؟ سجدہ کرنے والا۔ الساجد یسجد علی قدم الرحمن، کہ ساجد سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، چٹائی اور فرش پہ نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا یہ فرماتے تھے کہ عام لوگوں کا سر سجدے میں جاتا ہے، جلدی سبحان پڑھ کے اٹھ گئے، اور اللہ والوں کی روح بھی سجدے میں جاتی ہے، ان کا دل بھی سجدہ کرتا ہے۔ یہی فرق ہے عام لوگوں کے سجدے اور نماز میں، اور ان کا خشوع و خضوع اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا دل بھی بچھا دیتے ہیں رحمان کے قدموں میں۔ نماز میں ہمارا دل ادھر ادھر رہتا ہے، اس کا تصور نہیں ہوتا کہ اس وقت ہمارا سر کہاں رکھا ہوا ہے۔ اگر ذرا یہ تصور کر لیں کہ اس وقت ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہے تو سجدے کا مزہ آ جائے۔ سجدے کا مزہ کب آئے گا؟ 3 مرتبہ کے بجائے سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ 5 مرتبہ، اور وقت ہے تو 7 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اکثر لوگ بس 3 ہی کو ضروری سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں بس جا کے بہت سارے کام کرنے، خالی نماز ہی پڑھتے رہیں گے کیا؟ کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں؟ پورے دن کا ذائچہ بنائیں اور پورا گوشوارہ بنائیں، پتہ چلے گا ساری نمازوں میں 1-1.25 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگاتے۔ لہٰذا جو وقت کم از کم فارغ ہے، مغرب کے بعد اکثر لوگ آ جاتے ہیں، اوابین کتنے لوگ پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد اکثر لوگ فارغ ہوتے ہیں، وہی 2 سنت 2 نفل پڑھ کے وطر پڑھ کے جلدی سے بھاگے، سارے کام جیسے وزیر اعلیٰ ہیں، سارے کام ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور جا کے کیا کرنا ہے؟ وہی مٹر گشت کرنا ہے، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، یا موبائل کے ساتھ، یا بچوں میں ہا ہی کرنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا وقت تو ہم اللہ کی یاد میں لگائیں تاکہ ہمارا دل بھی آخرت کی طرف مائل ہو۔ ہم عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا 30-40 ہزار آج کل اگر سیلری ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، بمشکل گزارا کر رہا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے لاکھ سے بھی زیادہ ہو تاکہ اچھی طرح گزارا کرے۔ اسی طرح اعمال بھی ایسے اچھے ہوں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا اچھا ہو کہ وہاں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی مہربان ہو جائیں کہ میرا بندہ اتنے اعمال صالحہ لے کر آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حرام آمدنی سے بچو۔ ایک آدمی حرام میں مبتلا ہو، پھر بجائے ندامت کے اس کو جائز بھی سمجھتا ہو، تو یہ اور بہت بڑی جرات ہے۔ جیسے ایک عورت سے کسی نے پوچھا کہ اے بی بی تمہارے شوہر کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگی تنخواہ تو 150 ہے، اس زمانے کی بات ہے پہلے، لیکن ماشاءاللہ بالائی آمدنی بہت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالائی آمدنی بہت ہے، اوپر کی آمدنی بہت ہے، لیے اس کو بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا رشوت پر نعوذ باللہ ماشاءاللہ کہہ رہی ہے۔ شراب پر اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ ھذا من فضل ربی گھر کے اوپر لکھتے ہیں، اور گھر کس سے بنائے؟ رشوت اور سود سے اور ناجائز آمدنی سے۔ لیکن بہرحال ہر ایک سے جو بھی لکھے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، گمان تو اچھا رکھے، لیکن ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹولے کہ ہمارے رزق میں کہیں حرام تو نہیں ملا ہوا ہے۔ یہ جو عام طور پر سرکاری لوگوں میں یہ چیز بھی عام ہے، کہ دیر سے جاتے ہیں آفس اور جلدی آ جاتے ہیں۔
وقت ہے 7 ساڑھے 7 8 بجے کا، پہنچے 9 ساڑھے 9 بجے، اور واپس چھٹی 2 بجے 2:30 بجے ہے، تو بس جو کھانے یا نماز کے لیے اٹھے 1 بجے بس واپس چلے آ کے کھانا جب بھی کھائیں۔ عام طور پہ یہی حال ہے، اور جب بڑے یہ کرتے ہیں تو چھوٹے کرتے ہیں، صاحب جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے بیٹھ کے، تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ سب ناجائز ہے، اور یہ سرکاری نوکری سے ہی کرنا یہ سرکار کا جرم ہے، اور یہ ناجائز ہے، اتنا پیسہ ناجائز ہو جائے گا، چاہے جیسے اگر 70,000 تنخواہ ہے تو یہ اس میں سے کاٹ لیں تو 20,000 ناجائز ہے، اسی لیے برکت نہیں ہے۔ ارے صاحب پورا ہی نہیں ہوتا، پورا کہاں سے ہوگا، آپ کام پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو وقت پورا دینا چاہیے۔ اور کوئی اگر افسر بھی کہہ رہا ہے نہیں میں بھی جا رہا ہوں تم بھی جاؤ، تو افسر کا خود بھی اختیار نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں افسر تو خود جا رہا ہے، وہ تو ہم تو اسی چھٹی لیتے ہیں، لیکن افسر بھی قانون کا پابند ہے، اس کو چاہیے یا تو اعلیٰ حکام سے اپنا وقت ایسا کرائے کہ بھئی میں 9 بجے آؤں گا، 1 بجے جاؤں گا، 4 گھنٹے کام کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہوتا ہے، یہ بھی قانوناً جرم ہے ایسے دو نوکری کرنا سرکاری اعتبار سے۔ لیکن ہر قسم کی یہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ تو پھر بھی ہیں جو جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کو جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تنخواہ ان کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، یہ کوئی چھپی ڈھکی جھکوی بات نہیں ہے، بہت معروف و مشہور بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ ظاہر سے یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پستی میں مستقل جا رہا ہے، اور ہم صرف خواب دیکھتے ہیں کہ کب ترقی کر جائیں، ترقی کہاں سے کریں گے؟ اللہ کو ناراض کر کے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہہ رہا ہوں انسان نہیں، کافر کر سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کافر تو خوب عیاشی کر رہا ہے، اگرچہ سکون اس کو بھی نہیں ہے لیکن عیاشی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے، لیکن مسلمان ترقی نہیں کر سکتا، سکون سے نہیں رہ سکتا اللہ کو ناراض کر کے۔ اس لیے ایک ہی طریقہ ہے، ہمارے شیخ و مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جس زمین والے کو خوش رہنا ہو اس کو چاہیے آسمان والے کو راضی رکھے، زمین کے سارے حالات آسمان سے اترتے ہیں، لہذا جب آسمان والے کو راضی رکھا جائے گا تو زمین پر خوشیاں آئیں گی، دل سکون سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ